بصیرت افروز تقریر گل مہندی حسن رضوی صاحب کی ہو گئی ہے، لہٰذا اب سلسلے کی اگلی کڑی افتتاحی تقریر کے لیے جس خطیب آل عمران کو آواز دینے جا رہا ہوں ان کے استقبال کے لیے چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ سماعت کریں کہ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں۔ باب الحوائج کا پرچم لگا ہوا ہے، مسلسل آمد و رفت ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے تو کوئی صلواتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نعرہ حیدری لگا رہا ہے۔ سماعت کریں کہ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ مرتے مرتے بھی مسلمان نے چوما نہ علم اور ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں۔ مرتے مرتے بھی مسلمان نے چوما نہ علم اور ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں۔ اور سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا، سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا۔ ارے بدعتی لوگ دیواروں حرم چومتے ہیں، سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا، بدعتی لوگ دیواروں حرم چومتے ہیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں حبیب ملت عالی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب کی قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں میثم رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حبیب ملت عالی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ کی شال مبارک اڑا کر ان کا استقبال کریں۔ میثم رضوی صاحب شال مبارک اڑا کے حبیب ملت یا علی شال اڑا کر حبیب ملت علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب کا استقبال فرما رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات آپ کے درمیان ہیں حبیب ملت علی جناب مولانا حبیب حیدر صاحب قلعہ۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ علماء کرام، معزز حضرات و سامعین، خواتین و حضرات، شورائے کرام، ہم آج کے اس مقدس موقع پر تمام انسانیت کو باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ حضرت عباس صرف شیعوں کے سرمایہ کا نام نہیں ہے، انسانیت کے سرمایہ کا نام۔ آج امامت کے افق پر وفا کا چاند نمودار ہو رہا ہے۔ جوانان جنت کے سرداروں کی ڈھال کا نام عباس ہے، حسین کے شباب کا نام عباس ہے، جناب زینب کی پردے کا نام عباس ہے۔ عباس اس ہستی کو کہتے ہیں کہ فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں اور وفا جس کے در پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ جناب عباس اس ذات کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ اگر علی جیسے امام کو بھی عباس کی ضرورت ہوتی ہے
تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے عباس جیسی نعمت عطا ہوتی ہے۔ مظہر صفات الہی کا نام علی ہے۔ جب اللہ کی صفتیں کسی ذات میں جلوہ گر نظر آتی ہیں تو اسے علی کہتے ہیں، مظہر صفات الہی کو علی کہتے ہیں، مظہر صفات علی کو عباس کہتے ہیں۔ جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا اسے علی کہتے ہیں، جسے علی نے اپنا شیر کہا اسے عباس کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ مجمع وہ مجمع ہے کہ جو نہ شک کر کے سنتا ہے نہ تھک کر کے سنتا ہے۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنے اپنے کلیجے کی طاقتوں کو اور اپنی آوازوں کو ملاتے ہوئے حضرت عباس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہ حیدری۔ مظہر صفات الہی کا نام علی ہے، مظہر صفات علی کا نام عباس ہے۔ عزیزان ملت، حضرت عباس جسے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جب جناب جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موتا میں، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو طیار بنایا ہے، جنت میں جعفر کو 2 پر دیے ہیں جس کے ساتھ وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ مولا کائنات مغموم ہوئے اور مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ فضیلت ملے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی تمہیں یہ فضیلت اپنے بیٹے عباس کے ذریعے ملے گی، یہ فضیلت عباس کے ذریعے تمہیں ملے گی کہ عباس کے بازو شہید ہوں گے اور جنت میں ان کو 2 پر دیے جائیں گے، جس سے جناب عباس جعفر طیار کی طرح جنت میں پرواز کریں گے۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پتا چلا کہ علی کا بیٹا عباس ہوگا تو رسول اسلام سے آپ نے سوال کیا کیا وہ میرے بطن سے ہوگا؟ کہا نہیں، وہ آپ کے بطن سے نہیں ہوگا، وہ ام البنین کے بطن سے ہوگا۔ تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ خواہش کی کہ یا علی میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کریں۔ قصائص العباسیہ میں یہ لکھا ہوا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ شادی کریں تاکہ میں عباس کا دیدار کر سکوں، جس کی تمنا جناب فاطمۃ الزہرا کریں، جس ہستی کی خواہش جناب سیدہ کریں، اس ہستی کا نام جناب عباس۔ رسول السلام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے فاطمہ کہ تمہاری زندگی میں علی کسی اور سے شادی کرے۔ تو روایت کے یہ جملے ہیں کہ جناب سیدہ نے لباس سیا حضرت عباس کے لیے اور یہ وصیت کی کہ زینب جب میرا عباس آئے گا تو جس لباس کو میں نے سیا ہے تم میرے عباس کو میری جانب سے یہ لباس پہنا دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محسن شہید ہو گئے لیکن اللہ نے مولا کائنات کو عباس دے دیا۔ یہ ہے جناب عباس کی فضیلت۔ اور جناب عباس صرف منہ بولے بیٹے نہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹا یہ کام کر دیجئے، نہیں، یہ بیٹا نہیں، بلکہ حقیقی بیٹا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ نے وصیت کی، آپ کا وصیت نامہ موجود ہے، تو اس میں امام حسن کا بھی حصہ تھا اور امام حسین کا بھی حصہ تھا، اور جناب سیدہ نے وصیت کی کہ اگر فدق تقسیم ہوگا تو اس میں صرف حسن اور حسین کا حصہ نہیں ہوگا
بلکہ میرے بیٹے عباس کا بھی حصہ ہوگا. یہ ہے جناب عباس کی فضیلت کہ فدق میں اس کے حصے میں جناب عباس کو قرار دیا کہ جب فدق تقسیم اگر ہوتا ہے تو جناب عباس کو فدق کا حصہ ملے گا. بہت بڑے عالم ربانی، میری نظروں میں اس صدی کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عارف، علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، آفتاب شریعت یہاں پہ تشریف فرما ہے، میری تائید کریں گے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ علیہ، آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ، یہ استاد ہیں آیت اللہ خوئی کے، یہ استاد ہیں آیت اللہ بہجت کے، یہ استاد ہیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے، یہ استاد ہیں شہید محراب آیت اللہ دستغیب رحمت اللہ علیہ کے. اس صدی کے بڑے بڑے فقی، اس صدی کے بڑے بڑے عرفا کے استاد ہیں. نجف میں رہنے والے آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1947 میں ہوا تھا. اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے مناقب عاشقان الہی. اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ آپ درس دے رہے تھے تو آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ جو ابھی کمسن تھے، جب آپ کے درس میں آئے اور آپ نے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کی تعظیم کے لیے پائے تعظیم کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ تم ایسے ہی ظالم حکومتوں سے لڑتے رہنا، ان کا مقابلہ کرتے رہنا، جیسے ائمہ نے کیا اور جیسے خاص اصحاب نے کیا. یہ وہ وقت تھا جس وقت ایران کے انقلاب کی کوئی آہٹ بھی محسوس نہیں کی جا سکتی. تو آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ یہ وہ صاحب کرامات شخصیت ہے کہ جب درس دے رہے تھے اور دیکھا ایک سانپ آ گیا تو آپ نے کہا اسی وقت اللہ کے حکم سے مر جا، تو وہ سانپ مر گیا. ایک بار آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جناب سلیمان جب پرواز کرتے تھے تو کسی مسند پر بیٹھ کر پرواز کرتے تھے یا بنا مسند کے پرواز کرتے تھے؟ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ابھی تک زندہ ہے، ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو ابھی تک زندہ ہے اور وہ جناب سلیمان کے زمانے میں موجود تھا. اور یہ واقعہ نقل کرتے ہیں ان کے شاگرد کہ آیت اللہ قاضی کے ساتھ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں بہت سے پہاڑیاں تھیں اور وہاں سے ایک مخلوق نمودار ہوئی. ان سے آیت اللہ قاضی گفتگو کرنے لگے اور جب گفتگو تمام ہو گئی تو آ کے کہتے ہیں کہ جناب سلیمان کسی مسند پر سوار ہو کے پرواز نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ایسے ہی پرواز کرتے تھے، اور مجھے اس مخلوق نے بتایا ہے کہ جو جناب سلیمان کے زمانے میں زندہ تھی، موجود تھی. تو یہ تھے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ جو اس صدی کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے عارف بھی ہیں اور اس صدی کے بڑے بڑے فقہاء اور عرفاء کے استاد بھی ہیں. آیت اللہ قاضی کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ جب میں کشف و شہود کے منازل طے کر رہا تھا تو میں نے اپنے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ پروردگار تیری رحمت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ میری رحمت کا نام حسین ہے اور اس رحمت میں تم کبھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک عباس سے متصل نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب رسول نے جو فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ایسے ہی اگر حسین رحمت کا شہر ہے تو عباس اس کے دروازے کا نام ہے کہ جب تک عباس سے متصل نہ ہو جائے تب تک رحمت کے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. یہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ کا کشف و شہود ہے. تو وہ جناب عباس، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اور فضائل اور مناقب آپ کے بیان کرتا کہ جناب عباس
کہ شجاعت حضرت عباس کی یہ عالم کہ تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی یہ ہیبت ہے کہ مد مقابل جو مجاہد آتا ہے اس سے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی اور وہ کانپنے لگتا ہے جناب عباس کے سامنے۔ اور جناب عباس کی زندگی کا سب سے بڑا درس کیا ہے؟ سب سے بڑا درس جناب عباس کی زندگی کا یہ ہے کہ امام زمانہ، امام وقت کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اللہم اور اس سے صلی اللہ وفا کیا محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرت عباس نے بتایا کہ امام وقت کی اطاعت کسے کہتے ہیں، امام وقت کی اطاعت اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔ حضرت عباس کی زندگی کا درس یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ امام زمانہ کہ ہم اطاعت کیسے کریں اور آپ کے وفادار کیسے بنیں۔ اس لیے کیونکہ جو غدار ہے وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ عزاداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وفاداری ہو، عزادار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عدم نفاق ہو، عزادار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر حق پرستی کا جذبہ پایا جائے۔ جس کے اندر حق پرستی نہ ہو، جس کے اندر نفاق ہو، جس کے اندر دو رخی ہو، وہ عباس کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عباس کی زندگی کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ امام حسین جو اس وقت امام وقت تھے، امام زمانہ تھے، حضرت عباس نے کیسی آپ کی اطاعت کی اور کیسی وفا کی۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حضرت عباس کی سیرت پر عمل کر سکیں اور اپنے امام زمانہ کو راضی کر سکیں۔ چند اشعار اور آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ حضرت عباس کی شجاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے خدائے سخن کہتے ہیں کہ نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک، نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک۔ یہ جو تصور ہے نا کہ دنیا گائے کے ایک سینگ پر ہے، تو خدائے سخن کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس نے زمین میں نیزہ گاڑا، نیزہ زمین پہ گاڑا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، مچھلی نے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو۔